السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ آپ سب کے فیوریٹ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اپنے چہرے سے جو ظاہر ہے چھپائیں کیسے، تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے۔ گھر سجانے کا تصور تو بہت بات کا ہے، پہلے یہ طے ہو کہ اس گھر کو بچائیں کیسے۔ لاکھ تلواریں بڑھتی آتی ہوں گردن کی طرف، سر جھکانا نہیں آتا تو جھکائیں کیسے۔ کہ کہاں آنکھ کا برتاؤ بدل دیتا ہے، ہنسنے والے تجھے آنسو نظر آئیں کیسے۔ پھول سے رنگ جدا ہونا کوئی کھیل نہیں، اپنی مٹی کو کہیں چھوڑ کے جائیں کیسے۔ کوئی اپنی ہی نظر سے تو ہمیں دیکھے گا، ایک قطرے کو سمندر نظر آئیں کیسے۔ زمین کے ایک ٹکڑے پر آسمان پر سجا آتشی تھال اپنی پوری طاقت سے گرم حدت زمین کے فرش پر پھینک رہا تھا اور سنہری دھوپ سے نہاتی فضائیں سورج کی تپش سے سوزش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ دوپہر گرم سے تھی، دھوپ کی تپش سے، سورج کی گرمی سے ہوائیں تبدیلی کے دور سے گزر کر لو کی مانند لگنے لگی تھی۔ ایسے میں ایک جگہ ایسی بھی تھی جہاں دوپہر کی جلتی تپتی گرمی میں وہ اپنے عالیشان زندان کے بار کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی نازک شیشوں سے بنے گلاسوں کو اپنی جگہ پر رکھتی اور اٹھاتی تھکی تھکی سے لگ رہی تھی۔ زندگی کی تھکن اس کے پور میں سما گئی تھی، مگر یہ زندگی کا سفر تھا کہ اب بھی رواں دواں تھا۔ کوئی کنارہ، کوئی سرا، کوئی آثار حیات، کوئی نجات، دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زندگی بس ایک نقطے پر جامد سے ٹھہر کر ہر روز ایک نئے رنج کی تاریخ دل پر رقم کر دیتی۔ دن و روز کا کھیل اب بھی دل میں خوف کا آغاز و انجام دینے کے لیے رونما ہوتا، اور وہ مایوسی اور ناامیدی کے سائے تلے اپنی امید کے دیے ہر روز بجھاتی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں مایوسی کفر ہوتی ہے، مگر مصیبتوں اور مشکلات کا آغاز اتمام پذیر نہ ہو، دعائیں رنگ لانا بند کر دیں تو ایک ایک کر کے خوف اور دکھ کے سائے انسان کو ناامیدی کے اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں۔ پھر ایمان کی روشنی بجھنے لگتی ہے، وسواس میں گھرا دل کفر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ انم کے ساتھ بھی تو کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اب تو زبان نے تھک کر دعائیں مانگنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ دل چاہے یا نہ چاہے کے دور میں شکستہ حال تاریک ہو رہا تھا۔ دل کہتا بس کوئی تو فیصلہ اس کا ہو جائے، موت و حیات کا فیصلہ، یا اسے اس زندان سے نجات حاصل ہو کر زندگی کی طرف لوٹا دے، یا پھر زندگی کا سر انجام موت نامی حقیقت کو اس کا مقدر بنا دے۔ او کم آن انم، اتنی ڈل کیوں ہو تم؟ تیزی سے ہاتھ چلاؤ، ابھی تک تم نے گلاس بھی سیٹ نہیں کیے۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی سست روی سے سارے کام انجام دے رہی تھی کہ بار کاؤنٹر پر آ کھڑی ہوئی دوسری لڑکی نے بری طرح سے اسے ڈانٹا تھا۔ انم اپنے خیالوں سے چونک پڑی، خوف کی لہر آنکھوں میں چھلکے اور اس کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ کر رہی ہوں، اس نے گھبرا کر کہتے ہوئے جلدی جلدی گلاس بار کاؤنٹر پر سجانا شروع کر دیا۔ یہ سارے کام اس کے لیے بہت سخت تھے، جن کو سیکھنے میں وہ بارہا عذاب کے دور سے گزری تھی، مگر اب دھیرے دھیرے وہ بے حسی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سارے کام انجام دیتے ہوئے اب کوئی احساس ہی نہیں ہوتا تھا، نہ نفرت، نہ کراہیت اور نہ گناہ کا احساس۔ ادھر بار کاؤنٹر کے دوسری طرف کونے شیشے پر ٹیک کر کھڑی لڑکی نے جلتی ہوئی کٹیلی نگاہ انم پر ڈالی۔ یہاں کے مخصوص لباس کے بجائے ریڈ گھٹنوں تک کے ویٹرس والے ڈریس اور بلیک نی ساک سے ڈھکے پاؤں میں بلیک شوز پہنے وہ ڈری سہمی سی ایک گڑیا نظر آتی تھی۔ وہ لڑکی ادھر ابھی نئی آئی تھی، تو انم کو دی گئی رعایت اسے بری طرح سے چبھتی تھی۔ آخر کیا وجہ سے اسے یہاں کام کرنے والی لڑکیوں سے الگ طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا؟ اس کے پہننے اوڑھنے سے لے کر یہاں کام کرنے تک کا ڈھنگ یہاں سے بالکل مختلف تھا۔ بس اس کا یہی کام ہوتا، یا تو وہ بار کاؤنٹر پر کھڑی ڈرنکس بناتی، گلاس سیٹ کرتی، یا پھر اس عالیشان محل کی ایسی جگہ پر رکھے جاتے جہاں کسی کا بھی آنا جانا سخت منع تھا۔ ایک طرح سے وہ ایک پراسرار کہتی تھی، آخر اس میں کیا خاص بات ہے؟ لگاتار جلدی کئی گلاس میں آرڈر ہوئے الگ الگ طرح کے پیک تیار کرتی ہوئی وہ انم کو بہت ہی کینہ توز نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ یہ لے۔ ڈرنکس تیار ہو چکے تو انم نے نگاہیں جھکائے ہوئے ٹرے سامنے کھڑی تقریباً بے لباس لڑکی کی طرف بڑھایا۔ اتنے مہینوں سے بس وہ یہی چیز کی عادی نہیں ہو پائی تھی۔ یہاں جگہ جگہ شرمناک منظر دیکھنے کی اس کی نگاہوں میں سکت ہی نہیں ہوتی تھی، اس لیے زیادہ تر اس کی نگاہ جھکی ہی رہتی۔ تم یہ ڈرنکس لے کر جاؤ باہر۔ لڑکی نے اس کی بڑھائی کے ٹرے ایک انگلی سے پیچھے کر دی اور روب سے حکم دیا تو انم نے تعجب سے ٹرے پھر 2 پیس میں ماڈل بنی لڑکی کو دیکھا اور پھر بے تحاشا گھبراہٹ اور خوف اس کی کالی آنکھوں میں اترا۔ یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ اسے تو بولنے میں دقت ہوتی تھی، کچھ جا کے اعتماد سے بات کرنا۔ اس زندان نے اس کی ساری خود اعتمادی اور بہادری چھین لی تھی۔ لڑکی نے سر سے پاؤں تک اسے گھورا۔ کیوں؟ تم کوئی اسپیشل ویٹر ہو جو تم یہ کام نہیں کر سکتی؟ ویٹر ہو، ویٹر بن کر آؤ، جاؤ یہ ڈرنک سرو کر کے آؤ، یا میں راکی سے تمہاری شکایت کروں۔ اس لڑکی نے اپنی کھلی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے تمسخر انداز میں کہتے ہوئے راکی نامی آدمی کی دھمکی دی۔ راکی ادھر کام کرنے والے گنڈوں میں سے سب سے خطرناک گنڈا تھا، جس سے انم کو ڈر کے ساتھ ساتھ گھن بھی آتی تھی۔
عجیب و غریب حلیے والا مرد جس کے سارے بدن پر ٹیٹو ہی ٹیٹو تھے، بال کاندھوں تک، اور جب وہ لال لال آنکھوں سے انم کو گھورتا تو اس کا ننھا سا دل خوف سے سکڑنے لگتا۔ وہ یہاں کا سب سے خطرناک مگر بہت خاص آدمی تھا۔ یہاں لانے والی ہر لڑکی سے لے کر لڑکے تک اس کی نگرانی میں رہتے تھے۔ جاؤ یا بلاؤں راکی کو؟ لڑکی نے انم کو سوچ میں ڈوبا دے کر بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ آج کل راکی اس پر بری طرح سے فدا ہوا تھا۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ انم پر روب جھاڑ کر حکم چلا رہی تھی۔ کالی مشکی آنکھوں میں بے بسی کے احساس سے آنسو بھر آئے تھے۔ انم نے مشکل سے ٹرے پر گرفت مضبوط کی اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے وہ ایک طرف بڑھی تھی۔ بار کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی نے غور سے اس کی چال دیکھی۔ اس کی چال میں اچھی خاصی لڑکھڑاہٹ تھی، یعنی اسے چلنے پھرنے میں دقت تھی۔ لنگڑی ہے یہ تو، اس نے تمسخر آمیز مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، پھر ڈائے ہوئے بالوں کو اپنے شانے پر سے جھٹک کر وہ بھی انم کے پیچھے پیچھے تماشا دیکھنے کی نیت سے مٹکتے ہوئے بولی تھی۔ انم بہت مشکل سے لرزتے ہاتھوں میں ٹرے گرنے سے بچانے کے لیے مضبوطی سے تھامے ایک ایک قدم صحیح رکھنے کے چکر میں لڑکھڑا رہی تھی۔ اے خدا، اس بار میری مدد کر دے، بس ایک بار پھر میری مدد کر دے۔ اس کی نظر پھر آسمان پر جا کر ٹھہر گئی۔ مشرق سے گہرے سرمئی بادل تیزی سے مغرب کی اور بڑھ رہے تھے۔ ہوا تھمی تھمی سی تھی، جیسے کسی سے بچھڑ گئی ہو۔ آسمان گہرا ہوتا جا رہا تھا، جیسے کسی غم کو روئے بنا پی گیا ہو۔ اس کے باوجود وہ اتنا حسین، اتنا شفاف تھا کہ زمین خود اس کی اور کھینچی چلی جا رہی تھی۔ لیکن انم کے بس میں نہیں تھا کہ وہ بھی اٹھے، ساری کششوں کے بندھن توڑے اور آسمان سے جا ملے، کیونکہ پاؤں نے تو زمین کو جکڑا ہوا تھا۔ پرواز اس کی خصلت نہیں تھی۔ پھر اس کی نظر سوئمنگ پول کی طرف گئی اور شرم و خجل سے انم کے کان سرخ ہونے لگے تھے۔ لاتعداد بار ایسے منظر سے آنکھوں کو آشنائی تھی، مگر اب بھی وہ زمین میں گڑنے لگتی تھی۔ یہاں مرد و عورت کے باہمی رشتوں کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ انسانیت اور حیوانیت میں یہاں فرق ہی نہیں رکھا جاتا تھا۔ سوئمنگ پول کے اندر سے لے کر باہر تک لباس و بے لباس کا کوئی معنی ہی نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکائے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ قدم اب آگے بڑھنے سے انکاری ہو چکے تھے۔ جبھی کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، انم کی نگاہ کھلے پیروں پر گئی تو وہ اندر تک کانپ گئی۔ ہائے کیوٹی، کسی نے کہتے ہوئے جھک کر منہ میں لیا ہوا ڈھیروں دھواں اس کے چہرے پر پھونک دیا۔ انم کو ایک دم سے زوروں سے کھانسی آئی تھی۔ سگریٹ کا دھواں تو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بری طرح سے کھانسنے لگی تھی، کالی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ ہو از شی؟ سامنے کھڑا لڑکا اپنے قریب موجود لڑکوں اور لڑکیوں سے پوچھتے ہوئے زور زور سے ہنسنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس نے کمینگی دکھاتے ہوئے ایک بار پھر سگریٹ کا گہرا گہرا کش لے کر ڈھیروں دھواں بری طرح سے کھانستی ہوئی انم کے چہرے پر اگل دیا۔ انم کا سانس رکنے لگا۔ کھانسی اتنی بری طرح سے آنی شروع ہوئی کہ ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور ٹرے کے شور کے ساتھ شیشے کے ٹوٹنے کی آوازوں نے وہاں موجود ہر کسی کا دھیان اس کی طرف کر دیا تھا۔ انم اتنا بوکھلا گئی تھی، کھانستے ہوئے بہت تیزی سے پنجوں کے بل بیٹھی اور اس نے ٹوٹے شیشوں کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر ٹرے میں رکھنا چاہا کہ کسی نے سختی سے اس کا بازو دبوچا اور اسے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ مسلسل کھانستے ہوئے دھندلی ہوتی آنکھوں سے اس نے پلکیں اٹھائیں۔ کس نے کہا تھا تمہیں یہاں آنے کو؟ یہ گولڈی تھا جو جبڑے تانے اسے پوچھتے ہوئے سامنے موجود لڑکوں اور لڑکیوں کے گروپ کو بھی گھور رہا تھا۔ میں کھانستے ہوئے اس کے ہونٹوں سے آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی ٹوٹ رہے تھے۔ آؤ میرے ساتھ، گولڈی نے جبڑے تانے میں بس اتنا کہا۔ انم کا بازو دبوچے ہوئے کھینچا اور مڑا کے اوہ کم آن بوائے، مجھے ایک ویٹریس اپنے لیے چاہیے۔ وہ لڑکا جو نشے میں بھی تھا انم کی طرف غلیظ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا اور انم کا دوسرا بازو تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئی، پر اس پر ابھی آسمان اسی طرح سے مہربان تھا جیسے اب تک مہربان تھا۔ گولڈی نے اسے اس طرح کھینچ کر اپنی دوسری سائڈ پر کر دیا کہ اس لڑکی کا ہاتھ ہوا میں ہی رک کر رہ گیا۔ وہ انم کو چھو بھی نہیں پایا تھا۔ یہ یہاں کام نہیں کرتی، تم دوسری لڑکی سے ملو، تم میرے ساتھ آؤ، اس نے اس لڑکے کو گھورتے ہوئے کہا اور اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر انم کی کمر میں ڈال دیا، پھر اسے کھینچ کر اپنے بازو میں کھڑا کر کے خود سے لگا لیا تھا۔ پہلی بار انم کو احساس ہوا، ہاں وہ غیر محفوظ نہیں، ہاں ایک انسان ہے جو اس کے ساتھ اس کی بقا کے لیے کھڑا ہے۔ دھندلی ہوتی آنکھوں سے انم نے سر اٹھا کر اپنے قریب کھڑے گولڈی کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھوں میں قہر لیے ان لڑکوں کے گروپ کو گھور رہا تھا۔ لڑکے نے اب تک ہوا میں خالی رہ گئے ہاتھ کی مٹھی بنائی اور اپنے پہلو میں ہاتھ گرا کر اس نے اپنی سنہری آنکھیں ایک بار گولڈی پر دوسری بار انم پر ڈالی، جس کا بھولا پن اسے دل سے پسند آ گیا تھا۔ بولا نا، یہ لڑکی تو صرف یہ لڑکی، ریٹ بولو اس کا۔ غرور سے گردن اٹھا کر اس نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر انم کا ہاتھ تھام لینا چاہا کہ گولڈی کی رگیں تنی، ہاتھوں کی مٹھیاں تنی اور بے اختیار دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس نے سامنے کھڑے لڑکے کے منہ پر دے ماری تھی۔ یہ ریٹ ہے اس کا۔ اس کی آواز کے ہراہٹ کے ساتھ مکہ اتنا زبردست تھا کہ وہ لڑکا وہیں الٹتا چلا گیا۔ ایک پل کو ہر سو سناٹا چھاتا چلا گیا۔ ہر کوئی ساکت سا گولڈی کو دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پیچھے کھڑی تماشا دیکھتی لڑکی کا منہ بھی کھل گیا۔ گولڈی سب کی نگاہوں کو نظر انداز کرتا انم کو لیے مڑا اور پھر وہ اسے تقریباً کھینچتے ہوئے اندر لے آیا تھا۔ وہ بھی کھانستے ہوئے اور دھندلی آنکھوں سے گولڈی کو دیکھتے ہوئے کھنچتی آ رہی تھی۔ وہ اسے اسی طرح کھینچتے ہوئے اپنے کمرے تک لایا تھا۔ روم میں آ کر اس نے دھڑ سے دروازہ بند کیا تھا اور
کیا ضرورت تھی وہاں آنے کی؟ اسے بیڈ کے طرف تقریباً پھینک کر وہ اونچی آواز میں گرجا تھا۔ اب تک اس لڑکی کی نگاہوں سے وہ اندر ہی اندر اتنا کھول رہا تھا، دماغ کی رگیں تن رہی تھی۔ انم جو اس کے پھینکنے پر بیڈ پر گر گئی تھی، اب بھی گلا پکڑے ہولے ہولے کھانس رہی تھی۔ گولڈی نے چند پل دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کچھ دیر کھانستی اور روتی انم کو برداشت کیا، پھر تیزی سے بیڈ کے پاس آ کر دراز کھولی اور اندر سے انہیلر نکال کر اس کی طرف پھینکا۔ انہیلر وہیں اس کے ہاتھ کے پاس گرا تھا۔ انم نے کانپتے ہاتھوں سے بستر پر پھینکا گیا انہیلر اٹھا کر منہ سے لگانا چاہا، مگر ہاتھوں کی سختی سے بنی مٹھیاں اس قدر لرز رہی تھی کہ ہاتھ جیسے بے جان ہو چکے تھے۔ لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ دباؤ نہیں ڈال پا رہی تھی۔ گولڈی چند لمحوں تک اس کی ساری کوششوں کو جبڑے تانے دیکھتا رہا تھا، پھر دان پر دان جما کر آگے بڑھا اور انہیلر اس کے ہاتھ سے چھین کر اس نے انم کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا، گردن کو جھٹکا دے کر پیچھے کی جانب جھکایا اور انہیلر اس کے دہان میں دے کر اس نے دباؤ دیا تھا۔ بس ایک پف، سانسیں بحال ہونے لگیں، رنگت واپس آنے لگی۔ گہرے گہرے سانس لے کر اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے کھڑی گولڈی کی طرف دیکھا تو وہ اس کی گردن جھٹک کر پھر سے ایک ہاتھ کی دوری پر کھڑا ہو گیا۔ انہیلر نے اس نے تکیے پر پھینک دیا، پھر سختی سے اس سے مخاطب ہوا۔ جب تمہیں معلوم تھا کہ وہاں پارٹی چل رہی ہے تو پھر ڈرنکس سرو کرنے کے لیے تم ہی رہتی تھی۔ وہ اب بھی غصے سے چل رہا تھا، سرخ و سفید رنگت غصے سے گلابی سی ہو رہی تھی اور سنہری آنکھیں اور بھی لال۔ انم نے پہلی بار اسے اس قدر مشتعل دیکھا تھا۔ وہ اس لڑکی نے بھیجا تھا مجھے، دھیمے دھیمے سے سانس لیتے ہوئے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ کون سی لڑکی؟ اس کی بھویں تنی۔ وہی جو ننگی سی ہے۔ واہ کیا نشانی بتائی گئی ہے۔ گولڈی ایسے معصوم جواب پر تو خراج تحسین پیش کرنے کی سوچ بیٹھا تھا۔ یہاں ہر لڑکی کا حلیہ ایسا ہی ہے، نام بتاؤ مجھے، سنجیدگی سے بتاتے ہوئے وہ اس سے سختی سے پوچھ رہا تھا۔ انم نے ناک کا پانی سکڑا، گلا صاف کیا اور دھیمی آواز میں بولی، مجھے نام نہیں معلوم۔ اس نے مجھے راکی کی دھمکی دی تو میں ڈر گئی تھی۔ مجھے اس راکی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بار بار ناک کا پانی سکیڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو پھر سے ٹپ ٹپ کر کے گر ہی جاتے۔ رونا بند کرو اپنا۔ گولڈی نے اس بار بیزاری سے جھنجھلا کر اسے ڈانٹ ہی دیا۔ آنسو اور روتی لڑکی سے اسے اب کوفت سی ہونے لگی تھی۔ آ رہا ہے تو کیا کروں؟ اپنے رونے پر تو وہ بھی جھلائی ہوئی تھی، چڑھ کر کہہ ہی دیا۔ ساتھ ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے آنکھیں رگڑنی چاہیں تو درد سے چیخ نکلی تھی۔ اللہ! گولڈی نے بس دانت ہی پیسے اور بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ کلائی سے گرفت میں لے کر ہتھیلیوں کو اپنے سامنے پھیلا دیا۔ گلاس کے ٹوٹے شیشوں نے کام کر دکھایا تھا، ہتھیلیوں میں جگہ جگہ خراش سی بن گئی تھی، لال لال خراشی۔ بس اب یہی کمی رہ گئی ہے میری زندگی میں لڑکیوں کے زخموں کی ڈریسنگ بھی کروں۔ اس نے جیسے کوفت سے انم کو دیکھا تھا، مگر انم کو پہلی بار اس کا یہ کہنا بہت ہی برا لگا تھا۔ یہ شاید وہ احساس تھا جو گولڈی کے اس کے محافظ بن جانے سے اس کے دل میں جگ گیا تھا۔ تو مت کرو، جاؤ چلے جاؤ، تمہیں میری ہی پرواہ ہی کہاں ہے؟ اس کے ناراضگی پر گولڈی بری طرح سے چونکا پھر سنجیدہ ہو گیا، کلائی سے گرفت ہٹائی اور پھر سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، یہاں کسی کی بھی ہمت نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، تمہیں نقصان پہنچا دے، جب تک ہم دونوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے انم نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو دل ہر احساس سے خالی ہو گیا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس سے بھی برا ہوگا، انم نے جو تلخی سے کہا تو وہ عجیب ڈھنگ سے مسکرایا۔ میڈم انم، تمہیں معلوم ہے سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ انم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نگاہ اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر کرب تھا اور آنکھوں میں حزن کے سائے۔ قیمتی شے عزت ہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ لوگ لاکھ کہہ لیں، دولت، شہرت، محبت، مگر عزت کا رد و بدل نہ آج تک کچھ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اگر عزت نہیں تو پھر سب کچھ بے معنی ہے، اب چاہے وہ دولت کی ہو یا کردار کی۔ اس نے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ انم ساکت سے اسے بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ عزت سب کے برابر ہوتی ہے۔ میری نظر میں یہ فرق نہیں پڑتا کسی کی تباہ کی گئی آبرو اور خیرت پر اپنی مرضی نہ ہو تو زندگی اس کی سب سے بدترین ہوتی ہے۔ وہ جیسے زخم سا ہنسا تھا، پھر سر جھٹک کر اس نے انم کی طرف دیکھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ ایک حادثے نے تمہاری زندگی خراب کی تو دوسرے حادثے نے تمہیں غلاظت میں گرنے سے بچا لیا۔ اس نے ایک دم سے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا تو انم نے بہت تیزی سے اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ چہرے پر تکلیف دہ احساس کے ساتھ کرب بھی ابھرا۔ اس نے غور سے انم کو خود میں سمٹتے دیکھا تھا تو پھر سر جھٹک دیا۔ میں اب صرف تم سے اتنا کہوں گا کہ آئندہ تم یہاں کسی کے بھی کہنے پر اپنی ڈیوٹی سے زیادہ کام انجام نہیں دو گی۔ وہ بھی کچھ اور کہتا کہ دروازے پر ایک دو بار دستک ہوئی۔ گولڈی نے کس کر جبڑے بھینچے اور بہت تیزی سے دروازے کی طرف آیا تھا۔ اندازے کے مطابق وہاں راکی ہی تھا۔ کالی بنیان اور کالی جینس پر وہ ایک سنہری رنگت والا دیو ہیکل وجود کا انسان تھا جس کی آنکھیں ایسے چڑھی رہتی تھی جیسے ہر وقت وہ نشے میں ہو۔ گولڈی، یہ کیا تماشا کیا ہے تم نے؟ سرخ آنکھوں سے گولڈی کو دیکھتے ہوئے اس نے بیڈ پر سہم سی گئی انم پر بھی اچٹتی سے نگاہ ضرور ڈالی تھی۔ وہ میری بیوی کے بارے میں غلط بول رہا تھا، اس لیے میں نے اسے سبق سکھا دیا۔ گولڈی نے بغیر ڈرے سینے پر ہاتھ باندھ کر جو اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ راکی نے اسے سر سے پاؤں تک گھورا تھا۔ وہ سلطان کا بہت خاص نہ ہوتا تو راکی اس کی ایک ایک ہڈی توڑنے میں دیر نہیں لگاتا۔
تجھے معلوم ہے وہ کس کا بیٹا تھا؟ شہر کے منسٹر کا۔ تو نے بہت ہی غلط آدمی کو ہاتھ لگایا ہے۔ راکی نے جبڑے بھینچتے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کی، مگر وہ دھمکی سے ڈرتا نہیں تھا۔ واٹ ایور۔ اس نے کاندھے اچکائے تو راکی نے کچھ دیر اسے گھورا، پھر تحمل سے بولا، دیکھ گولڈی، اس لڑکی کے چکر میں کچھ بھی اپنے ساتھ غلط مت کر۔ پہلے تو نے اسے بچانے کے لیے نکاح کر لیا اور اب سب سے پنگا بھی لے رہے۔ سلطان آئے گا اور اس لڑکی کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر تو کیا کرے گا؟ تجھے یہیں رہنا ہے، یہیں کام کرنا ہے، تو تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ ایک کام کر۔ اس کی ساری مکاری بھری باتیں سنتے ہوئے گولڈی نے جبڑے تان کر اسے گھورا۔ کیا کام کروں؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ راکی نے اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں اڑتی دیکھیں تو مسکرایا۔ مگرمچھ کے تالاب میں رہتے ہوئے تو ان سے دشمنی نہیں کر سکتا، اس لیے میرے سمجھانے بجھانے پر وہ منسٹر کا پلہ غصے کے بجائے ایک شرط پر مان گیا۔ انہوں نے تجھے اور تیری چھمیاں کو رات اپنی برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹ کیا اور تجھے اس پارٹی میں جانا ہی ہوگا۔ اس نے کہتے ہوئے گولڈی کے کاندھے سے جھانک کر کمرے میں موجود انم پر بھی نگاہ ڈالی۔ ساری آوازیں اسے صاف صاف سنائی دے رہی تھیں اور وہ تیزی سے پھیلتے سکڑتے دل کے ساتھ سب سنتی شلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اور نہ آیا تو؟ گولڈی نے راکی کی سرخ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تو کہ آگے کا مطلب تو اچھے سے سمجھتا ہے، یہاں کسی کی تو کبھی نہیں چلتی، جس نے بھی جلانی چاہیے اس کے انجام سے تو بے خبر نہیں ہے۔ گردن ٹیڑھی کرتے ہوئے اپنی داڑھی 2 انگلیوں سے کھجلاتے ہوئے راکی کی آنکھوں میں خطرناک چمک بھی تھی۔ اوکے، ہم آئیں گے، گولڈی نے ایک دم سے فیصلہ کر لیا۔ راکی کی آنکھیں چمک گئیں۔ مجھے معلوم تھا تو بہت ہی سمجھدار ہے۔ ایک ہاتھ اٹھا کر اس نے گولڈی کے کاندھے پر رکھ کر سہلایا تو اس نے راکی کی ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر راکی کی طرف۔ ہاتھ ہٹا اپنا۔ اس کی سرد آواز پر راکی نے مسکرا کر ہاتھ ہٹایا۔ برا کیوں مانتا ہے؟ تجھے معلوم ہے راکی کو لڑکیاں ہی پسند ہیں۔ ایک آنکھ دبا کر اس نے آخری اور گہری نگاہ سکڑ سمٹ کر بیٹھے انم پر بھی ڈالی تھی اور مڑ کر وہ لمبے کوریڈور کی طرف مڑ گیا۔ گولڈی کتنی ہی دیر تک وہیں دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا اس کی پشت کو سرد نگاہوں سے گھورتا رہا تھا۔ اس کی ریڈ شیٹ دیتی سنہری آنکھوں میں اس پل موت کی چمک ابھر رہی تھی۔ چڑھتی دوپہر میں سورج کی گرم حدت سے فضائیں ڈھلنا شروع ہو چکی تھیں۔ دھوپ کی شدت سے سارا ماحول ہی گرم ہو اٹھا تھا۔ سنہری دھوپ میں چمکتی اجلال مینشن کی عمارت کے اندر موسم کی گرمی کے الٹ اے سی کی خنکی چھائی ہوئی تھی، مگر دلوں کی سلگتی خواہشوں نے یہاں بستے مکینوں کے اندر تک آگ بھڑکائی ہوئی تھی۔ اپنے اپنے نفس کے دلدل میں دھسے دل جل رہے تھے، سلگ رہے تھے، اور شاید اس جلدی سلگتی خواہشات کی سوزش کا اتمام اس گھر کے مکین کے نصیب میں نہیں تھا۔ ایسی ہی ایک سوزش میں عائزہ بھی مبتلا افشین کے بیڈ روم میں موجود برہم سی ہو رہی تھی۔ آپ کی اس چیپ پھپھو نے میری بے عزتی کی، وہ بھی سب کے سامنے، یزدان کے سامنے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں کسے عائزہ کی آواز اونچی تھی اور چہرہ شدت جذبات سے سرخ سا ہو رہا تھا۔ صوفے پر اطمینان سے بیٹھی افشین نے ناگوار نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی پھپھو کے منہ لگنے کی؟ تم جانتی ہو وہ ایک بار غصے میں آ رہے تو پھر کسی کا لحاظ نہیں کرتی ہیں۔ تم تو ویسے بھی ان کی مجبوری کا سودا ہو۔ صوفے پر آرام سے پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھی افشین کے ٹھنڈے لہجے نے عائزہ کے دل کی جلن اور بڑھا دی تھی۔ اپنی جگہ سے تیز قدموں سے چل کر صوفے تک وہ آ کر رکی۔ چند لمحے افشین کی آنکھوں میں دیکھا، پھر وہ جیسے آگ میں سلگتی چنگاری سے چٹک کر بولی تھی، مجبوری کا سودا ہی صحیح، مگر وہ بھول کیسے گئی مجھے گالی دیتے ہوئے کہ میری رگوں میں ان کے بیٹے کا ہی خون ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی گالی دی ہے۔ عائزہ کے سرخ چہرے اور بے تحاشا گلابی ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے افشین استہزائیہ مسکرائی۔ ان کے بیٹے کے کارنامہ اس قدر گھٹیا ہے کہ اسے گالی دینے میں پھپھو کو بھی برا نہیں لگتا۔ سرد و سپاٹ انداز والے چہرے والی افشین کی زبان کے زہر سے عائزہ پور جل اٹھی تھی۔ آپ؟ لب بھینچے وہ بس افشین کو گھور رہی تھی۔ اسٹاپ دس نان سینس! افشین ایک دم سے گرجی۔ عائزہ نے اور بھی سختی سے لب بھینچے، گلابی ہوتی آنکھوں سے زہر اگلتی ہوئی افشین کو دیکھا۔ جب تمہیں اپنی حقیقت معلوم ہے تو پھر اتنا بھڑکنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس حقیقت کو تسلیم کر لو عائزہ، تم اجلال خانزادہ کی ناجائز اولاد ہو۔ تمہاری ماں ایک طوائف کی بیٹی تھی۔ انہوں نے غصے سے بھڑکی عائزہ پر اپنے جملوں کے مار سے جیسے یخ پانی پھینک دیا ہو، ویسے خاموشی ہو جیسے کسی نے اس کے زبان کو تیز چھری سے کاٹ دیا ہو، بس گرے آنکھوں کے کنارے خونی سے ہوئے تھے۔ تمہارے بھڑکنے یا خود کو عزتدار سمجھنے سے تمہاری ماں کا ماضی نہیں بدل سکتا۔ یہ مت بھولو تمہاری ماں کوئی نیک یا بلند کردار عورت نہیں تھی۔ اجلال کی دولت کے لیے وہ ادھر آئی تھی، اس سے شادی کر کے رانی بن جانے کا خواب دیکھتی تھی۔ آنکھوں میں تمسخر آمیز چمک لیے وہ مسلسل عائزہ پر بھڑکی ہوئی تھی۔ اس نے تو کوئی ایسا کارنامہ بھی انجام نہیں دیا جو تم فخر کر سکو۔ ماضی میں تو اس کی وجہ سے بس کئی زندگیاں برباد ہوئیں۔ تمہاری ماں کی وجہ سے خلیل کا پورا خاندان بکھرا۔ اس نے اجلال سے بدلہ لینے کے لیے خلیل کے بڈھے باپ سے شادی کر لی۔ تمہاری ماں کی وجہ سے خلیل کی ماں مری۔ وہ اسی طرح عائزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سچ کی کڑواہٹ سے عائزہ کے اندر تک تلخی اتار رہی تھی۔ اور جس سعدیہ بیگم کے اوپر تم بھڑک رہی ہو نا، انہیں گالیاں دے رہی ہو، یہ ان کا اجلال اور اس کی اولاد سے لگاؤ ہی تھا کہ باوجود تمہاری ماں اور تمہاری حقیقت جاننے کے انہوں نے تم دونوں کو قبول کر لیا۔ اگر وہ نہیں ہوتی تو خلیل کے باپ کے مرنے کے بعد جب تمہاری ماں اور تمہارا کوئی نہیں تھا تو انہوں نے تم دونوں کو حویلی میں جگہ دیتی تھی۔ وہ ذرا دیر کے لیے تھمی تھی، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر سر جھٹک کر استہزائیہ مسکرائی تھی۔
لیکن تمہاری ماں تو اپنی فطرت کی ماری تھی، حویلی آتے ہی وہ ادھر کی رانی بننے کے خواب دیکھنے لگی تھی، لیکن وہ اجلال اور خلیل کو بھول کر اپنی فطرت دکھانا چاہتی تھی۔ اور پھر تم جانتی ہیں ان کے راز جس مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں، اس مٹی کے نشان بھی کسی کو نہیں ملتے۔ افشین عجیب سا مسکرائی، سامنے کھڑی عائزہ کی آنکھیں زرد شعلوں سے خاک خاک ہونے لگی تھیں۔ میری ماں کے قاتل وہی دونوں ہیں، الفاظ مشکل سے اس کے لبوں سے نکلے تھے۔ افشین نے بس سر جھٹکا اور عائزہ پر سے نگاہ ہٹا کر وہ بولی تو آواز بے تاثر سے تھی، ہو سکتا ہے، ویسے بھی تمہاری ماں کون سی دودھ کی دھلی تھی، ایک زمانے میں غازی پر بھی فدا ہوئی تھی۔ غازی کو اس نے اجلال سمجھنے کی غلطی کر دی تھی، پھر منہ کی کھا کر خود ہی خلیل کے باپ کے ساتھ جڑ گئی۔ انہوں نے ایک دم سے تنفر سے اپنی گردن جھٹکی۔ اور تم؟ انہوں نے سر اٹھا کر ساکت سے کھڑی عائزہ کو دیکھا۔ تمہیں کون سا فرق پڑ جانا ہے کہ تم کس کی بیٹی ہو، کیسی اولاد ہو، تمہاری ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تمہیں تو بس یزدان سے مطلب ہے نا، تو اپنے ٹارگٹ پر توجہ دو۔ تم نے اسی کی وجہ سے تو خلیل کی شرط مان کر اسے نکاح کر لیا ہے نا۔ افشین کی مسکراہٹ کے رنگ کچھ ایسے عجیب و غریب سے تھے کہ بے ساختہ عائزہ نے نگاہ چرا لی۔ ہاں، مجھے بس یزدان چاہیے، دھیمی آواز میں بولتے ہوئے عائزہ کو لگا جیسے یہ خواہش کرتے ہوئے وہ اندر سے خالی ہو گئی ہو۔ کیا سچ میں اتنا آسان تھا یزدان کو پانا، جو اس نے خلیل جیسے شخص کو اپنا سب کچھ سونپ دیا؟ ادھر افشین آنکھوں میں شیرنی سے چمک لیے بس اسے جانچتی رہی تھی، اور پھر جب بولی تو آواز دھیمی ہو گئی۔ یو نو عائزہ، تم مجھے ہمیشہ اپنی جیسی لگی ہو۔ اپنی محبت میں ہمارا دل ہمیشہ بخیل ہی رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے محبت پر بس ہمارا حق ہے، ہم چاہنے کے قابل ہیں، ہم پرستش کے نمائندے ہیں، بس خواہش ہی خواہش، طلب ہی طلب، اور حاصل کی چاہت سے ہم نے اپنے دل میں آگ لگائی ہوئی ہے، اور شاید یہ آگ ایک دن ہمیں بھی راکھ میں تبدیل کر دے گی۔ گھرے آنکھوں میں جلتے ہوئے شعلوں کی بجھی راکھ سا دھواں ہی دھواں پھیلا، اور عائزہ نے بس ایک نگاہ انہیں دیکھا، پھر تفاخر سے گردن اکھڑائی۔ ایسا آپ کا سوچنا ہوگا، آپ نے خود غازی کو بہت آسانی سے شایان کا ہو جانے دیا۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو کبھی وہ غلطی نہ دہراتی جو آپ نے دہرائی۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی، پھر 2 قدم چل کر وہ ان کے سائڈ میں ہی آ کر بیٹھی تھی۔ اچھا، تم کیا کر لیتی؟ افشین نے جبڑے بھینچے اور پہلو بدل کر رخ موڑ کر عائزہ کی طرف موڑا۔ میں شایان کو اسی دن مار ڈالتی جس دن پہلی بار غازی کی آنکھوں میں اس کی محبت کی چمک دیکھی تھی۔ ہاں، وہ یہی کرتی جو وہ کہہ رہی تھی۔ افشین نے بس کچھ پل اسے دیکھا، پھر اچانک ہی پوچھ لیا، تو یزدان کی بیوی کو کیوں نہیں مار ڈالا تم نے، اسی دن جس دن تم نے یزدان کی آنکھوں کے بدلتے رنگ دیکھے تھے؟ سوال جتنا کڑوا تھا، جواب اس سے بھی زیادہ زہریلا۔ جس دن مجھے لگے گا ہاں میں اس سے یزدان نہیں چھین سکتی، اس دن وہ میں کر بھی ڈالوں گی۔ اس کی آنکھوں میں ناگن سی چمک تھی۔ افشین نے بس سر جھٹکا، یہ ہو بھی سکتا تھا، نہ بھی، آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ لیکن ابھی ایک خبر تھی ان کے پاس، جس خبر سے عائزہ کے جذبات پر ضرب لگا کر وہ مزہ لے سکتی تھی۔ ٹوشنو پھپھو ادھر کیوں آئی تھی؟ انہوں نے عائزہ کو دیکھتے ہوئے ایک دم سے پوچھا۔ آنکھیں چمک سی گئی تھی، عجیب فطرت تھی ان کی، کبھی نہ سمجھ میں نہ آنے والی۔ کیوں آئی تھی؟ عائزہ چونکی ضرور تھی، مجھے یزدان کے باپ بننے کی خوشی کی خبر سنانے کے لیے۔ ہز وائف از پریگننٹ، وہ یزدان خاندادہ کی اولاد اس دنیا میں لانے والی ہے۔ تم بس چالیں چلنے کی سوچتی رہو، وہ ادھر یزدان کی دنیا مکمل کر رہی ہے۔ صوفے کی پشت سے پیٹھ دکھاتے ہوئے انہوں نے اس بار عائزہ کو سچ مچ کا شوق دے دیا تھا۔ یزدان باپ بننے والا ہے؟ بے یقین نگاہیں افشین کے چہرے پر جم سی گئیں۔ ہاں، وہ باپ بننے والا ہے، اس کی اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے۔ مرد کی پسندیدہ عورت کی اولاد اس سے بڑھ کر مرد کو پیاری ہوتی ہے، پہلے ایک اب وہ 2 ہو جائیں گے۔ جو یزدان اپنی بیوی کو شدت سے چاہتا ہے، اسے اپنی اولاد کتنی پیاری ہوگی۔ سوچو عائزہ، سوچو، اب تم کیا کر سکتی ہو؟ اپنے ناخنوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مکمل عائزہ سے بے نیاز بنی، لگاتار تمسخر آمیز انداز میں بولتی رہی، پھر ہاتھ جھٹک کر وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائزہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ افشین نے مسکرا کر اس کی حالت کا مزہ لیا۔ چوٹ کھائی ہوئی تھی تو چوٹ لگا کر تسکین نفس دینا اچھا لگتا تھا۔ جتنا غم منانا ہے آج منا لو، لیکن اب جو بھی کرنا ہے جلد کر لو۔ مجھے اجلال سے چھٹکارا بہت جلد چاہیے۔ خلیل کو اس قدر اپنے جال میں پھنساؤ کہ وہ وہی کرے جو ہم چاہیں، اجلال کی موت بھی ہمارے کہنے پر ہی ہو۔ عائزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولی تھی، لیکن گرے آنکھیں ساکت سی تھی۔ تم نے کہا تھا نا اس بار سب کچھ میں تم پر چھوڑ دوں، تو میں نے سب تم پر چھوڑا۔ تم اور تمہارا خلیل جو بھی کرے آئی ڈونٹ کیئر، بس مجھے میرا بیٹا اور میری بیٹی سمیت یہ اپنے باپ کی جائیداد بھی چاہیے۔ وہ ایک بار پھر سیدھی ہو گئی، مگر عائزہ کی پتلیوں میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ اس شانی کی موت کے ساتھ سب کچھ مجھے چاہیے۔ غازی کبھی وہی تڑپ سے آشنا کرواؤ جس محبت کی موت کی تڑپ سے میں اتنے سال تک تڑپتی رہی ہوں۔ انہوں نے زخمی شیرنی کی طرح اپنی بات مکمل کی اور مڑ کر وہ بیڈ روم سے نکل گئی۔ ہیل کی ٹک ٹک ماربل کے فرش پر بہت دیر تک گونجتی سماعت کو چٹکاتی رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے عائزہ کے کان میں بار بار یزدان کے باپ بننے کی تکرار اس کے دل کو کاٹے جا رہی تھی۔ ہر سو پھیلے ہوئے سناٹے میں کوئی آواز اور نہیں تھی، بس سازشوں کی بو اور زخمی محبت کی جلن کی۔
चमचम करते सूरज की तमतमाहट से उसका चेहरा धूप की शिद्दत से तप रहा था। जिस घड़ी उसने अपनी बाइक पर कमिश्नर विस्तान के बंगले के अंदर पार्क की थी, आंखों पर रखा काला चश्मा सर पर टिकाकर शाकिर उजरत से बाइक से उतरा था। एक नज़र चारों तरफ डाली, फिर आसमानी रंग की शर्ट की आस्तीनों को कोहनियों तक चढ़ाकर वो अंदर की जाने बढ़ा था। अंदर सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। समन और सादिया बेगम घर पर थीं, लेकिन लगता है वो दोनों अपने अपने कमरों में आराम कर रही थी, इसलिए हर तरफ बस खामोशी ही खामोशी का पहरा था। शाकिर सोचता हुआ तेज़ कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और फिर धड़ाधड़ सीढ़ियाँ चढ़ता सीधे यस्तान के ऑफिस की तरफ आया था। वहाँ आकर उसका कंप्यूटर खोल कर चेयर पर बैठते ही वो अपना काम अंजाम देने लगा। सब कुछ जल्दी जल्दी करते हुए भी उसे आधा घंटा तो लग ही गया था। अपना काम ख़त्म करके उसने फ्लैश पीसी से खींची, फिर अपनी पैंट की जेब के हवाले करते हुए उसने सारा सिस्टम खामोश किया था। कलाई घुमाकर बंधी घड़ी देखी। अगले 1 घंटे के अंदर अंदर उसे अपनी जगह पर पहुंच जाना था। उसने मुड़कर टेबल पर फेंकी हुई बाइक की चाबी खींचकर उठाई थी और मुड़कर जिस तेज़ी से उधर आया था, उसी तेज़ी से धड़ाधड़ सीढ़ियाँ तय करता वो दोबारा नीचे चला आया था। नीचे अभी भी सकूत छाया हुआ था, मगर उस सकूत को किचन से आई हल्की हल्की खटपट ने तोड़ा तो शाकिर के कदम रुके थे। जब वो 2nd फ्लोर पर गया तो कोई नहीं था। फिर कौन हो सकता है? देख लेता हूँ कौन हूँ, दिल में सोचकर दबे पाँव किचन तक आकर उसने एक बार झांका ज़रूर, और झांकते उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। सफ़ेद कलर के पैंट और घुटनों से ऊपर तक की फ़िरोज़ी कुर्ती में मलबूस दुआ उधर किचन में खड़ी थी। बालों को ऊंचा सा लपेट कर कैचर में जकड़े दुपट्टे से बेनियाज वो बड़ी बेफिक्री और मगन से अपने काम में मुनहमिक थी। रात जो उनके दरमियान जुदाई के लम्हे आए थे, उसके असर से सुबह तक उन दोनों में कोई भी बात नहीं हुई थी। वो उससे कटी कटी और दूर दूर ही रही थी, यहाँ तक कि वो कॉलेज और वो यस्तान के साथ अपने काम पर निकल गया। अब ये इत्तेफाक था कि वह एक ज़रूरी काम से इधर आ गया और दुआ उसे तनहा मिल गई थी। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। जोड़ घटाकर दिल ने चंद लम्हे के लिए फुर्सत वक्त से मांग ली थी। हाथ में ली बाइक की चाबी वहीं काउंटर पर रखकर वह दबे कदमों से ही किचन के अंदर आया था। दुआ के ऊंचे बंधे कैचर में जकड़े बालों से लेकर शाकिर की निगाह उसकी गर्दन की पुश्त पर फिसली। वहाँ अपने लब सरसराने की ख्वाहिश इतनी शिद्दत से दिल में मचली कि शाकिर ने फौरी निगाह उस पर से हटा लेने में ही अमान मान ली थी। दुआ के पीछे एक कदम के फासले पर रुक कर वह हल्के से खंकारा तो दुआ किसी की मौजूदगी का एहसास पाकर तेज़ी से पलटी थी। फिर शाकिर की निगाहें उसके सरापे में उलझ कर हद तजावुज़ की जंजीरें तोड़कर फिसलीं और वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो उसकी मौजूदगी से लेकर उसकी निगाहों की आंच से पिघलती सी बौखलाई थी। बहुत तेज़ी से दुपट्टे की निगाह दौड़ाई, मगर दुपट्टा उधर होता तो नजर आता। उसे तो आराम से कमरे में ही छोड़कर उधर आई थी। शाकिर उसके पल भर में गुलाबी से सुर्ख होते चेहरे की बौखलाहट पर होले से मुस्कुराता आगे बढ़ा था। शायद तुम्हारे यहाँ होने की खबर मुझे मेरे दिल ने दी थी और मैं खींचा चला आया ताकि वो अपनी दिलकश मुस्कुराहट का सहर फूंकता दुआ के रूबरू खड़ा हुआ। हर शर्म और घबराहट के बावजूद लफ्ज़ ताकि पर दुआ की निगाहें उसके चेहरे पर आ टिकी। कान कोई दिल फरेब सा जुमला सुनने के लिए सरापा गोश बन गए। शाकिर ने उसकी निगाहों के सवाल को पढ़ा और ज़रा सा उसके चेहरे पर झुकने लगा। दुआ की सांसें थमी, पलकें कांपने लगी। शाकिर उसके चेहरे की हसन से सैराब होता और झुका तो दुआ की पलकें बंद ही हो गई। बस आप शाकिर की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। ताकि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं कि तुमने मेरी आमद से बाखबर होकर मेरे लिए लंच तैयार कर लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता बोला और उसने आराम से हाथ बढ़ाकर काउंटर पर रखी चिकन फ्राइड राइस से भरी प्लेट उठा ली। दुआ ने पट से आंखें खोली। बीवी हो तो बस तुम्हारे जैसी। दुआ का देखना था कि वह आंख दबाकर उसके गर्म किए गए चावल लेकर मुड़ा और वहीं किचन में ही कुर्सी खींच कर बैठ गया। टेबल पर रखे आइस क्यूब से भरे स्ट्रॉबेरी जूस पर भी निगाह डाली। वाह वाह, ठंडा ठंडा लाल वाला शरबत भी। वहीं टेबल पर रखा जूस से भरा ग्लास भी अपनी तरफ खिसकाकर उसने चमचा भरकर अपने मुंह में डाल लिया। उधर दुआ तो अब सदमे से उसे देख रही थी। एक तो कॉलेज से गर्मी से जल पक कर आई, मुलाजमा के बजाय खुद इतनी मेहनत से जूस तैयार किया, चावल गरमाए और मज़े ले रही हैं मियाँ साहब। ये मेरे चावल हैं और ये लाल वाला शरबत नहीं, स्ट्रॉबेरी जूस है। गुस्सा इतना आया कि अब तो दुपट्टा ओढ़ने का ख्याल भी दिल में नहीं था। वह तनतना कर उसके सर पर आ खड़ी हो गई। कलियों की सी भीनी भीनी मुअत्तर खुशबू शाकिर की सांसों में उतरी। उसने चमचा मुँह में डाले डाले ग्लास भी मुँह से लगा लिया। मेरी नज़र में ये लाल वाला शरबत है और रहेगा। एक बड़ा सा घूंट भरकर उसने गर्दन उठाकर सर पर आफत बनकर खड़ी बीवी साहिबा को देखा। और चावल भले तुम्हारी मीरास के हैं। चावल की प्लेट की तरफ इशारा करते हुए दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाई। अगर है भी तो कोई बात नहीं, बीवी की मीरास पर उसके शौहर का भी हक होता है। मुस्कुरा कर एक हाथ उठाकर करीब खड़ी दुआ का गाल थपका, फिर चमचा भरकर चावल मुँह में डाल लिया। वह हमेशा की तरह उसके गाल थपकने पर जलकर राख ही हो गई थी। और कोई हक तो तुम्हें याद नहीं रहता, लेकिन मेरे खाने पीने में हिस्सेदार बनकर ज़रूर शामिल हो जाते हो। जलकर बोलते हुए वह दूसरी कुर्सी खींच कर वहीं उसके सामने बैठी और ग्लास खींच कर अपने सामने कर लिया। कम से कम ठंडा ठंडा लाल वाला शरबत ही पीकर मज़ा ले लें। वो जलकर सोचती उसका झूठा जूस वाला ग्लास होंठों से लगा चुकी थी। शाकिर ने कब्र उठाकर जला तपा चेहरा देखा।
ڈونٹ وری، بس کچھ دن اور، پھر ہم دونوں کا بھی رومانس ٹائم آئے گا، پورے انتظامات کے ساتھ تمہارا حق تمہیں دوں گا۔ تب تک تم بس چھوٹی موٹی کسز سے کام چلا لو۔ مزے سے منہ چلاتے ہوئے جو کچھ کہا گیا، دعا کے کانوں سے سچ مچ کا دھواں نکلنے لگا۔ کتنی بے باکی سے وہ اس سے بات کر رہا تھا، اس کا تو دماغ ہی الٹ گیا۔ مجھ سے بکواس مت کیا کرو تم، جاؤ جہاں جانے وہیں چلے جاؤ، تم اور میرا حق۔ اس نے زور سے گردن جھٹکی۔ میرے رومانس کا ٹائم دو گے؟ وہ بھی تم؟ ارے جاؤ، فرصت ہے تمہارے پاس ہمارے رومانس کے انتظامات مکمل کرنے کے لیے؟ اب جو دماغ الٹا تو پورے غصے سے اس نے بنا سوچے سمجھے بک بک کر دی۔ شاکر نے مشکل سے مسکراہٹ دبائی۔ وہ کل رات سے ناراض تھی، جدائی سے ڈری ہوئی تھی، مگر اقرار کرنے سے دونوں کو گریز تھا۔ یعنی تم مجھے چیلنج کرنا چاہتی ہو؟ ہولے ہولے چاول چباتے ہوئے وہ گہری نگاہوں سے اس کے چہرے پر چھائے غصے کے رنگ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس چہرے نے تو اب سکون برباد کر ہی دیا ہے۔ ہاں کر رہی ہوں چیلنج، تم اور رومانس۔ جاؤ جاؤ شاکر صاحب، اپنے کام پر جاؤ، اور میرے چاول دو مجھے۔ اب جب تک دماغ الٹا رہے گا وہ سوچ سمجھ کر کہاں بول سکتی تھی۔ پورے غصے سے کہہ کر اس نے چاول کی پلیٹ اپنی طرف کھینچ لی اور ابھی ایک چمچہ منہ میں ڈالا ہی تھا کہ زور سے کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑے ہو گئے شاکر کو سر اٹھا کر اس نے تعجب سے دیکھا۔ تھینک یو سو مچ میری وائف، آپ نے بندے کو خود موقع دے دیا، جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے، تو کیوں یہ دل پیاسا رہ جائے۔ کرسی سے کھڑا وہ دعا کی طرف دیکھتا مانی خیزے سے بولا۔ دعا کے حلق میں چاول پھنسے، اب سمجھ میں آیا کیا کیا نہ بک ڈالا ہے، یعنی ریڈ سگنل کو گرین سگنل میں تبدیل کر دیا تھا۔ اب تو سوئے جذبات تمہاری باتوں سے پوری انگڑائی لے کر اٹھ گئے ہیں۔ اس نے دعا کو دیکھتے دیکھتے جو اپنی شرٹ کے بٹن پر ہاتھ رکھے، دعا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ معاملہ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ شاکر تم مذاق کر رہے ہو نا؟ کیسی بھوک، کیسا غصہ؟ وہ اٹک اٹک کر بولتی بڑی مشکل سے مسکرائی۔ میں تو ایک دم سیریس موڈ میں ہوں، کون پاگل شوہر ہوگا جو ایسا کھلا آفر بھی ٹھکرا کر اپنے کام پر جائے گا۔ وہ بولتے ہوئے گریبان کے 2 بٹن کھول چکا تھا۔ دعا کی رنگت اڑی۔ شاکر وہ سب تو مذاق تھا، میں نے تو بس یوں ہی بول دیا تھا، تم سیریس مت لو، تم تو جانتے ہو میں غصے میں الٹا سیدھا بول دیتی ہوں۔ تم یہ کھاؤ نا، دیکھو کتنے مزے کا ہے، تمہیں بھوک لگی ہے نا؟ چاول والی پلیٹ ٹیبل سے شاکر کی طرف کھسکاتے ہوئے وہ خواہ مخواہ ہنسی اور چپکے سے اس نے کرسی بھی چھوڑی تھی، کیونکہ اگر شاکر نے ذرا سے بھی اپنی جگہ پر سے حرکت کی وہ باہر کی جانب دوڑ لگاتی۔ ادھر شاکر اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے ہوئے ایک قدم بڑھا۔ لیکن مجھے تو پیاس لگی ہے۔ دھیرے دھیرے شرٹ کے بٹن کھل رہے تھے اور اس کے فولادی سینے کی جھلک سے دعا کے حواس اڑتے جا رہے تھے۔ تھوک نگلتے ہوئے اس نے تیزی سے ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا لیا۔ یہ پی لو لال والا شربت۔ دونوں ہاتھوں سے گلاس تھامے ہوئے وہ بھی پیچھے کھسک رہی تھی۔ لال شربت ہو یا پیلا شربت، یہ وہ پیاس ہے جو بس تمہارے وجود میں اتر کر ہی اب بجھنے والی ہے۔ پیار کی انتہا تک آج میں پار کر جاؤں گا۔ ایک ایک قدم بڑھتے ہوئے وہ اب شرٹ کے آخری بٹن تک پہنچ چکا تھا۔ دعا کا حلق سوکھنے لگا۔ شاکر دیکھو میرے قریب بھی مت آنا ورنہ۔ گلاس اٹھا کر وہ ڈری ہوئی گھبرائی سے پیچھے کی جانب الٹے قدموں سے کھسکتی بمشکل اپنی آواز کو لرزنے سے روک رہی تھی، ورنہ اس کی بے باک باتوں سے لے کر اس کا چھلکتا سینہ اور آنکھوں کی تپش سے وہ شرم سے دھواں بن کر اٹھ جانے کی خواہش کر رہی تھی۔ جب تک تم نے کچھ نہیں کہا تھا میرا دل میرے قابو میں تھا، ترستا تھا، مگر پھر بھی تمہاری مرضی کے آگے سرے خم تھا، مگر آج تم نے خود کہا کہ تم ملن کو ترس رہی ہو۔ بولتے میں آنکھ بھی دبا دی۔ میں نے کب؟ دعا کے لب وہاں ہو گئے۔ پر میں نے بس یہی سنا تم مجھ سے سہاگ رات سہاگ دن اب منانے کے لیے تڑپ رہی ہو، اور شاکر تم۔ اسے شرم کے ساتھ ساتھ اتنا غصہ آیا کہ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس اس کے اوپر اچھال دیا تھا۔ بچا کچا جوس شاکر کی شرٹ اور سینے کو داغدار کر دیا۔ شاکر نے شرٹ دیکھی، پھر دعا کو۔ اب یہ شرٹ سمیت مجھے بھی تم کو ہی دھونا ہے۔ اس نے شرٹ اتاری اور دعا اس کے بغل سے ہو کر بھاگتی کہ اس کا بازو دبوچ کر اسے کاندھے پر ہی لاد لیا۔ وہ اس کے لاکھ ہاتھ پاؤں پٹکنے کے باوجود کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف آ چکا تھا۔ شاکر میں تمہاری شکایت پپا سے کر دوں گی۔ پہلی سیڑھی پر ہی بھنجی بھنجی آواز میں اس نے دھمکی دی تھی۔ شاکر جانتا تھا سمن اور دادی کی وجہ سے وہ چلانے سے پرہیز کر رہی تھی۔ مجھے بھی ان کی بیٹی کی شکایت کرنی ہے، جو سوتے ہوئے جذبات کو جگاتی ہے پھر مکر کر شربت سے آگ بجھانے کا کام کرتی ہے۔ اس کے قدموں میں اب تیزی نہیں تھی۔ اطمینان سے سیڑھیوں کو پار کرتے ہوئے وہ بیڈ روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم نے مجھے ابھی کے ابھی اتارا نہیں تو میں چلا دوں گی۔ دعا نے کوئی چارہ نہ پا کر اس کی گردن سے لے کر پشت تک پر سے مکے مارنے شروع کر دیے تھے۔ چلا دو، جو آئے گا کہہ دوں گا سہاگ دن منانے جا رہا ہوں۔ اس کی بکواس پر دعا نے اس بار آنکھیں میچ لیں۔ کس الٹی کھوپڑی سے پالا پڑا تھا، کیوں اس نے اسے تیلی دکھا دی؟ شاکر اسے اٹھائے ہوئے بیڈ روم تک آ گیا تھا۔ پھر واش روم میں آ کر اس نے جیسے ہی دعا کے پاؤں فرش پر رکھا تھا، اس نے بہت ہی شکایتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں تو جانا ہے نا، چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر، جب جدائی ہی آنی ہے پھر میں کوئی حساب نہیں رکھتی اب تم پر۔ شاکر نے جھک کر ہیزل براؤن آنکھوں میں جھانکا۔ کل رات سے وہ خفا سی اس کے دل کی دنیا میں تلاطم برپا کر رہی تھی۔ دل بے چین سمندر بن چکا تھا۔ پر میں تم سے کبھی اپنا حساب برابر نہیں کروں گا۔ ادھار رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جدائی کبھی ہمارا مقدر نہیں بنے۔
ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے دعا کو کمر سے دبوچ کر اپنے سینے کی طرف کھینچا تھا۔ شکاری سے بچنا شکار کا آسان نہیں تھا، وہ اسے بری طرح سے دبوچ چکا تھا، یوں کہ دعا کی سانسیں تھمنے لگی تھی۔ شاکر چھوڑ دو مجھے۔ وہ مچل مچل کر اسے چھوٹنے کے لیے ہاتھ مار رہی تھی، مگر وہ اسے طرح سے کمر سے اٹھائے شاور کے نیچے لے آیا تھا۔ دعا لگاتار اس کے بازوؤں میں مچل رہی تھی۔ شاکر نے اسے ادھر لا کر ایک طرف دیوار سے لگا دیا۔ یہاں صاف کرو مجھے، اپنے سینے پر شربت کے داغ نہیں، تمہارے ہاتھوں کے لمس چاہیے مجھے۔ چپ کر اس کے کان میں بولتے ہوئے جو اس نے کان کی لو اپنے ہونٹوں میں دبائی، دعا کی پلکیں اچانک موند گئیں، سانسیں تھم سی گئیں، دل جیسے دھڑک دھڑک کر کانوں میں بج رہا تھا۔ تم نہایت بدتمیز انسان ہو۔ اس کے سینے پر اپنی ہتھیلی ٹیک کر وہ دبا دبا سا چلائی تھی۔ شاکر کے ہاتھ کمر پر اور کسے تھے، لب بے چینی سے کان سے اترے جا لائن پر پھرے، پھر ہونٹوں کے پاس آ کر تھم گئے۔ تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنا مجھے پسند ہے، اور یہ بدتمیزی بڑھتی ہی جائے گی میڈم، تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی۔ میں اپنی بدتمیزیوں کی ایک داستان تمہاری سانسوں سے لے کر وجود تک پر درج کر دوں گی۔ جب جب تم میری بدتمیزیوں سے روبرو ہوگی، پھر تم نہ رہو گی، مکمل شاکر کی ہو جاؤ گی۔ آواز کے بھاری پن سے لے کر گستاخ آنکھوں میں دکھتی جسارتوں کی لہروں سے دعا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ اس کی ٹھوڑی پر انگوٹھا رگڑتے ہوئے وہ دعا کی پلکوں کو کپکپا رہا تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ سچ مچ اتنا بدتمیز نکلے گا۔ اس کی جان تو شاکر کے ہاتھوں میں حرکت کرنے لگی تھی۔ بدتمیزی کی نا تو؟ مشکل سے پلکیں اٹھا کر اس نے شاکر کو دھمکی دینی چاہی، مگر ان آنکھوں سے کے گلابی ڈوروں سے دعا کی پلکیں لرز کر گالوں پر ہی گر گئیں۔ دھمکی دیں میڈم، تاکہ میں اپنے انداز میں اس دھمکی کو سمجھ سکوں، اپنے ہونٹوں سے پی سکوں۔ شاکر کے لبوں کے گوشے پر مسکراہٹ ابھری اور آنکھوں میں سرکشی۔ ہر بار ان لبوں کے جام کو پی کر جس بے چینی سے متعارف ہوا تھا، اور اس بے چینی میں جو لطافت تھی، وہ ہر بار ایک نیا سلسلہ بے چینی کا شروع کرنا چاہتا تھا۔ دعا نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہتھیلی رکھ دی اور آنکھوں سے نفی کا اشارہ کیا تو اس کی گہری بھوری آنکھیں اس معصومیت پر مسکرا دی۔ وہ ہولے ہولے اس کے ہونٹوں کے پاس ہتھیلی پر جھکا تھا۔ یہ پہرے داری میرے لبوں کو قبول نہیں ہے۔ ہونٹوں کو اس نے دعا کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دیا اور ایک بار پھر انگاروں کی تپش سے دعا کی ہتھیلی چلنے لگی۔ اپنے شیر کو چھیڑنے کا مزہ لیں میڈم۔ اچانک سے وہ شاور کھول چکا تھا، پانی بارش کی صورت میں ان دونوں کے اوپر گرنے لگا۔ تو وہ اب بھی اپنی ہتھیلی ہونٹوں پر رکھے ہوئے تھی اور آنکھیں شاکر کی آنکھوں میں حد سے گزرنے کی وہ خاص چمک دیکھتے ہوئے جھک جانا چاہتی تھی۔ تمہارے قریب ہوتے ہی دائرے محدود ہونے لگتے ہیں۔ دعا کے بھیگے بھیگے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن میں ڈال کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ کھلے سینے سے ٹکراتے ہی بجلی سی کوند گئی، رگوں پہ میں مستی سے جھومے۔ شاکر، دعا کے لبوں سے بس یہی نکلا، اور شاکر نے اس کی ہتھیلی اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ کر ہر پہرے کو ہٹا دیا۔ بس ایک بار مجھے اجازت دو خود میں ڈھلنے کی، ایک بار پھر ان لبوں پر اپنے لبوں کو رکھنے تو دو، تو جس نے مجھ سے میری نیندیں چرا لی ہیں۔ دعا کے لبوں کے پاس گرم سانسوں کا قہر اسے پھر سے سب کچھ بھلانے لگا تھا۔ گرم سانسیں گلابی لبوں کا گھیراؤ کرتے ہوئے انہیں خود میں اتارنے لگیں، سانسیں ٹکرا رہی تھیں اور وہ گلابی لبوں پر گرتی پانی کی بوندوں کے ساتھ ان کے جام کو بھی پی رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو اس نے آج ہر طرح کی آزادی دے دی تھی، موم سے سراپے کی لطافت کو چھونے کی۔ دعا کے ہر احتجاج کو قبول نہ کرتے ہوئے وہ زمان و حالات سب بھول چکا تھا۔ ہوش ایسے گم تھے کہ خود کا پتہ نہیں وقت کا کیا ہوتا۔ اگر ایک بار کہہ دو تو آج ساری محدودیت توڑ کر مہلت کا وقت تمام کر دیں۔ دعا کی سانسوں کو آزادی دے کر اس نے بھیگے بھیگے چہرے پر اپنے لب پھیرے، آواز میں جیسے نشہ ٹوٹ رہا تھا اور سانسوں میں گویا آگ برس رہی تھی۔ دعا اس کی خماری سے پورے وجود سے لرزی اور اس نے احتجاج کرتے ہوئے اس کے کھلے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ کر دور کرنے کی کوشش کی۔ تو مجھ سے دور جانا چاہتی ہو، پر تمہاری شرم کی سرخی کوئی اور ہی داستان سنا رہی ہے۔ اس کی کلائی جکڑ کر وہ ایک بار پھر اس پر جھک کر اپنی داستان رقم کر دیتا کہ دعا نیچے سے آدھے دادے کی آواز اتنی تیز تو ضرور تھی کہ واش روم کے کھلے دروازے تک دعا اور شاکر کے کانوں میں پہنچ گئی۔ شاکر، دادی بلا رہی ہیں۔ وہ پریشان سی ہو کر ہولے سے منمنائے، خود میں سے مرتے ہوئے وہ اب بھی لرز سی رہی تھی۔ سسرال والوں کے ساتھ رہنے کا یہی نقصان ہے، داماد کو بیٹی کے ساتھ رومانس کا ٹائم دے ہی نہیں سکتے۔ شاکر نے منہ بنا کر دادی کی آواز سنی تھی۔ دعا کو چھوڑ کر اس نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہٹو سامنے سے۔ شرم و حیا سے جھکتی وہ سمٹ رہی تھی، بھیگی بھیگی سے اچھی خاصی شاکر کے جذبات میں آگ لگا رہی تھی۔ اس نے پیچھے ہٹ جانے میں ہی اپنی خیریت مانی۔ جائیے، وقت ابھی بھی میرا نہیں ہے۔ اس سے رخ موڑ کر اس نے شاور بند کر دیا۔ دعا بہت تیزی سے اس کی سائڈ سے نکل کر بھاگی تو وہ بھی سر سے پانی جھٹکتا باہر نکلا تھا۔ اسی طرح اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم کے دروازے تک پہنچا۔ جیسے ہی دعا نے اسے ڈور کے پاس کھڑے دیکھا، ہاتھ میں لیا ہوا لباس اس نے سینے میں دبوچ لیا تھا۔ ادھر بالکل مت آنا تم۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے کپڑے دبوچے وہ شاکر سے نظریں ملانے سے بھی قاصر تھے۔ آج کے رنگ نے تو اسے پور گلابی رنگ میں تبدیل کر دیا تھا۔ شاکر نے ایک شانہ وہیں ایک طرف دیوار سے ٹکایا اور سر سے پاؤں تک اسے دیکھتے ہوئے بولا، تو میں کون سا ساتھ کپڑے بدلنے کے لیے یہاں آیا ہوں؟ میرے کپڑے دو، میں ادھر بیڈ روم میں ہی چینج کر لیتا ہوں۔ گہری بھوری آنکھوں کی آنچ سے وجہ سے پگھل سی رہی تھی۔ پہلے اس طرف دیکھو۔ ایک انگلی سے دوسری طرف دیکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خفا سی بھی تھی۔
میرے پاس ٹائم نہیں ہے جو میں رومانس کو جاری رکھ سکوں. لگتا ہے تم نے مجھے کوئی کام کا نہیں چھوڑا. ایک دن اب سمجھ میں آیا غالب صاحب کیوں نہیں کھٹو ہو گئے تھے. وہ آرام سے بولتا وہ اندر ہی چلا آیا تھا تو دعا احتیاطاً آخری دیوار سے جا لگی تھی. ہاتھ میں لیے ہوئے کپڑے اب بھی سینے کے پاس سے دبوچ رکھے ہوئے تھے. وہ بڑی شرافت سے خود ہی کپڑے نکال کر باہر چلا گیا تو دعا شکر مناتی بہت تیزی سے کپڑے بدل کر بیڈ روم میں آئی تھی. ایک نگاہ چپکے سے شرٹ پہنتے شاکر پر ڈال کر دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی اور پھر اس نے ہال وے پر دوڑ لگا دی. ادھر دادی اس کی خبر لینے کے لیے سیڑھیوں کے پاس اب تک کھڑی تھی. دعا کو دیکھتی ہی وہ شروع ہو گئی تھی. سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ کب سے آواز لگا رہی ہوں. ادھر بیڈ روم میں جانے کا کون سی تک تھی جب میں نے تم سے کہا تھا تھوڑی دیر میں اپنی بھابھی کے لیے جوس بنوا دینا. ایک تو یہ ملازمہ بھی نہ جانے کہاں مری پڑی ہے. وہ سیڑھیوں کی ریلنگ تھامے نان سٹاپ ڈانٹ پھٹکار کی کلاس لگا چکی تھی. ملازمہ کو بھی کوستے ہوئے دعا کو چڑھی چتون سے گھور رہی تھی. وہ دادی. اب وہ کیا بتاتی کہ کس کی وجہ سے بیڈ روم میں پہنچ گئی تھی. آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے ہوئے منمناتی آواز نکلی. دادی نے بھویں ایک سیکھ کر کے گھورا. پیلے رنگ کے سوٹ میں گیلے بال پشت پر پھیلائے وجہ خاصی گھبرائی ہوئی سی تھی. اور یہ نہانے کا کون سا پروگرام چلتا رہتا تمہارا؟ جب آئی تھی تو بھی گرمی گرمی چلا کر نہا چکی تھی, اب پھر سے؟ دادی بولتے بولتے ایک دم سے چپ ہو گئی. بیڈ روم سے نکل کر سیڑھیوں تک آ چکے شاکر کو دیکھا اور وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتا تیزی سے سیڑھیاں اتر کر دعا کے برابر میں آ کر تھم گیا. دعا میرے کہنے پر بیڈ روم میں آئی تھی, میں اپنے کام سے لے گیا تھا. اوکے دعا, میں اب چلتا ہوں, اپنا خیال رکھنا, اللہ حافظ. پہلے دادی کو دعا کے بیڈ روم میں جانے کی وضاحت دی, پھر اس نے سر جھکا چکی دعا کے گال پیار سے تھپکے, پھر دھڑا دھڑ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے اترا تھا. اوکے دادی, شام میں ملتا ہوں, اللہ حافظ. اس پر دادی کے پاس ذرا سا رک کر اس نے کہا اور بہت تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا. سعدیہ بیگم جو خاموش سی ہو گئی تھی, انہوں نے پل بھر بس شاکر کے پشت کی طرف دیکھا, پھر ابھی تک اپنی جگہ کھڑی دعا کو. وہ وہیں کھڑی ریلنگ پر ایک انگلی پھیر رہی تھی. اب تک شرمایا ہوا اور جھجکتا ہوا سا انداز اس کے چہرے پر سب رقم تھا. وہ ایک دم سے مطمئن سے ہو کر مسکرائی تھی. اب آ بھی چکو, وہیں کھڑے رہ کر وظیفے انجام مت دو. نرمی سے گھرا کر وہ چپ چاپ پلٹ کر کچن کی طرف چلی گئی تو وہ بھی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر ان کے پیچھے ہی ہو لی تھی. کچھ دیر بعد وہ سمن اور دادی کے ساتھ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی. جب گارڈ نے اندر آ کر اسے شاپرز دیے تھے, دعا نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں کھانے کے شاپر دیکھے. سمن اور دادی بھی گارڈ کی طرف دیکھ رہی تھی. میم, یہ شاکر صاحب نے آرڈر کیے تھے, ڈیلیوری بوائے ابھی دے کر گیا. گارڈ نے بتا کر شاپرز وہیں ٹیبل پر رکھے اور مڑ کر باہر نکل گیا. واہ, وہ لنچ بھیجے گئے ہیں بیوی کے لیے. سمن نے چہک کر دعا کو چھیڑا. سعدیہ بیگم بھی مسکرائی تھی. دعا کا دل اپنا خیال رکھنے پر پھول سا کھل گیا تھا. الٹی کھوپڑی جتنا بھی اکھڑ اور دل جلانے میں ماہر سہی, مگر پیار اور خیال رکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا. دعا سوچتے ہوئے سرشار سی ہو چکی تھی. رات پر یہ اداسی دل سے ایسی اڑ چکی تھی کہ اب نام و نشان بھی اداس رنگوں کا نہیں تھا. دوپہر گرم تھی اور بارش کو ترستے زمین آسمان کا رنگ دھندلاہٹ سے سفیدی نما ہو رہا تھا جب وہ دونوں شہر کے مشہور ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے تھے. اتنی گرمی میں تمہیں لنچ کا خیال کیوں آ گیا؟ ریسٹورانٹ کے اندر آتے ہی صبا کو جیسے راحت سی ملی تھی. گردن اٹھا کر اپنے ساتھ مگن سے چلتے مرتضیٰ کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے شکایت بھی کی. وہ کالج سے اسے لے کر ادھر آ گیا تھا اور دعا کو بھی ان لوگوں نے آفر دی تھی, مگر اس نے منع کر دیا تھا. باہر لنچ کرنے کا اصلی مزہ تو تپتی جلتی گرمیوں میں ہی آتا ہے. ذرا سا جھک کر اس نے صبا کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے فوری سے اس کے بازو کو ہلا کر سیدھا رہنے کا اشارہ دیا تھا. میاں بیوی ہم یار, اب لوگوں کے دیکھنے کا ڈر نہیں ہے. مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ صبا کی کمر میں ڈالا اور اسے لیے ہوئے وہ ریسٹورانٹ کی ایک طرف چلا آیا جہاں ان دونوں کے لیے اس نے ٹیبل ریزرو کروائی تھی. تو صبا, مرتضیٰ خانزادہ, کیا کھائیں گی آپ؟ ٹیبل کے آمنے سامنے بیٹھتے ہوئے مرتضیٰ نے مینیو کارڈ اس کی طرف بڑھایا. میں آرڈر کروں؟ کارڈ تھامتے ہوئے وہ خوشی سے ٹہکی. یس, آپ آرڈر کریں. بندہ آپ کی پسند کا زہر بھی نوش فرما لے گا. دونوں کوہنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے مٹھی ٹھوڑی پر ٹکائی اور صبا کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہا تھا. ایسے بول رہی ہو جیسے میں نے سچ مچ ہی زہر آرڈر کر دینا ہے. ہاتھ میں لیا ہوا کارڈ اس کے ہاتھ پر ہلکا سا مارتے ہوئے جھوٹی خفگی دکھائی. آپ سے کیا بعید کہ کھلا ہی دیں. سنہری چمکتی آنکھیں صبا کے چہرے پر جمی شوخی پر آمادہ تھی. کھلا ہی نہ دو. تیکھی چتون سے اس نے مرتضیٰ کو گھورا. اب ایسا ظلم بھی مت کر دینا, گھر کا لاڈلا بچہ ہوں, میری پوری فیملی ہی تمہاری دشمن ہو جائے گی. شرارت سے کہتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک پر رکھا چشمہ بھی چھپا تھا. اچھا بس کرو, اب یہ بتاؤ تمہارے لیے کیا آرڈر کروں؟ وہ سارا مذاق ناراضگی دور کرتی اشتیاق سے مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی. مرتضیٰ نے بس مسکرا کر نظریں اس کے چہرے پر سے ہٹا لی. جو بھی تمہارا دل کہے. اس کے نرمی سے کہنے پر صبا نے بس ایک نظر اس کی طرف دیکھا, پھر قریب کھڑے ویٹر کو آرڈر دے دیا تھا. ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تو اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی. مرتضیٰ, سب ہوتے تو کتنا مزہ آتا نا, ہم ایسے زیادہ انجوائے کرتے. دعا بھی نہیں آئی. چاروں طرف دیکھنے کے بعد بڑی حسرت سے خود کو دیکھتے ہوئے مرتضیٰ سے فرمایا گیا تو اس نے بس نفی میں گردن جھٹکی. مسز,
ہم رومانٹک لنچ پر نکلیں، سارا خاندان ساتھ لے کر آتے۔ تعصب سے سر جھٹک کر وہ کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ صبا نے بس کچھ دیر آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا، پھر منہ بنا کر بولی، ایسے ہوتا ہے رومانٹک لنچ؟ چاروں طرف لوگوں کی بھیڑ دیکھتے ہوئے وہ منہ بنا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا شہر کی گرمی کی وجہ سے سب اسے ریسٹورانٹ میں پناہ لے چکے تھے۔ پھر کیسا ہوتا ہے؟ مرتضیٰ ہونٹوں پر انگلی رکھے دبی دبی مسکراہٹ سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر مرتضیٰ پر جلی تپی نگاہ ڈالی۔ تم نا تھوڑے بہت ڈرامے وغیرہ دیکھ لیا کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ رومانٹک کیا ہوتا ہے۔ تپی تپی سی وہ بول رہی تھی مگر آواز دھیمی ہی رکھی ہوئی تھی۔ تمہیں ایکسپلین کر دو تو مجھے شاید سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ وہ اب آگے ہو کر بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر رکھے گلدان میں سجے اکلوتے پھول کی پتیاں ایک انگلی سے چھونے لگا۔ سنہری آنکھیں کسی خیال سے چمک رہی تھی۔ صبا کچھ دیر بس اسے گھورنے کے بعد گردن موڑ گئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کسی اپلیکیشن کی ضرورت ہے۔ مرتضیٰ نے اس بار اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ وہ ناراض سے گردن موڑے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا تم ناراض تو مت ہو یار، تمہارا بیچارہ شوہر بس اتنا ہی مہنگا لنچ افورڈ کر سکتا ہے۔ تم تو جانتی ہو میں اپنے بھیا اور پپا پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ صبا نے فوری گردن موڑ کر اسے گھورا۔ وہ چہرے پر معصومیت سے جائے اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر ایک دم سے مرتضیٰ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی، تو کب تک ڈیپینڈ رہنے کا ارادہ ہے؟ مرتضیٰ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ تم اپنے ذاتی خرچے کے لیے بھی بھیا سے پیسے مانگو۔ وہ تمہیں گن گن کر پیسے دیتے ہیں۔ تم ایک ڈاکٹر ہو، ہاسپٹل میں تمہارا بھی حق ہے، تم اپنا حق مانگو ان سے۔ وہ بہت سنجیدگی سے مرتضیٰ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر سہلاتے ہوئے بول رہی تھی، آر یو سیریس؟ مرتضیٰ کو لگا وہ مذاق میں یہ سب کہہ رہی ہے، اس لیے زبردستی مسکراتے ہوئے پوچھا، یس میں ایک دم سنجیدہ ہوں مرتضیٰ، مجھے تمہارے ساتھ اپنی ایک الگ دنیا بسانی ہے۔ ہمارا الگ گھر ہو، ایک آزادی ہو جہاں میں دل کھول کر اپنی مرضی چلاؤں۔ تم اب بھی اپنی مرضی سے ہی رہتی ہو؟ وہ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اسے صبا سے کبھی یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ایسی باتیں کرے گی۔ صبا کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ کھینچ کر پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ خوبصورت چہرے پر ناگواری کے رنگ چھا رہے تھے اور اس رنگ کو دیکھتے ہوئے بھی صبا بھی بولے جا رہی تھی، اپنی مرضی صرف اپنے گھر میں ہی رہ کر ہو سکتی ہے، یہاں تو ہر وقت سب لوگ سر پر سوار رہتے ہیں۔ تم میرے لیے بات کرو اپنے پپا اور بھیا سے، ہم اب الگ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ایک بڑا سا گھر ہو، ہاسپٹل میں بھی تمہارا حصہ ہو۔ مجھے اسٹاپ اٹ، بس بہت ہو گیا، اب کچھ مت کہنا۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر غصے کے رنگ چھائے تھے، آنکھیں بھی گلابی ہونے لگیں۔ صبا چپ ہو کر لگاتار اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ صبا مجھے تم سے اس بات کی امید بالکل نہیں تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تو اس لیے کہ تمہارا دل پاک و خالص ہے، اس میں کسی کے لیے اناد نہیں پلتا۔ تم صرف محبت ہی محبت بانٹ سکتی ہو۔ سنہری آنکھوں میں صبا کی محبت کے ساتھ اس کی باتوں سے دکھ بھی ابھر رہا تھا۔ تو میرے پپا اور بھیا سے اتنی ہی عقیدت اور محبت ہے جتنی مجھے ہے۔ مما، دعا، انو، سمی سب سے تمہیں لگاؤ ہے، محبت ہے۔ میرے گھر والوں کو تم نے ہمیشہ اپنا سمجھا، پھر دادی کو تم بھول گئے، زبان دراز دادی ہی صحیح مگر مجھے ان سے بھی لگاؤ ہے۔ اس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ کر بڑی معصومیت سے کہا تھا۔ تو مرتضیٰ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ چشمش کی آنکھوں میں اب شوخی ہی شوخی جگمگا رہی تھی۔ بی سیریس۔ مرتضیٰ نے دانت پر دانت جمائے۔ ہاں تو میں ہوں سیریس۔ ایک ہاتھ کی کوہنی ٹیبل پر ٹیک کر اس نے تھوڑی مٹھی پر رکھی اور آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولنا شروع ہو گئی، مرتضیٰ تمہیں شرم آنی چاہیے میرے گھر والوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اپنے گھر والوں سے الگ رہوں گی؟ تم میرے شوہر ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تمہاری ہر ناجائز بات مان لوں گی۔ تمہارے ڈائلاگ میں بول دے رہی ہوں۔ پٹ پٹ بولتے ہوئے وہ مرتضیٰ کو دانت کچکچانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، بڑا اچھا مذاق تھا۔ منہ بنا کر وہ صبا کو گھورے بھی جا رہا تھا۔ ایک پل کا وہ سچ میں یقین کر گیا تھا، وہ سنجیدہ تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے بھی مرتضیٰ کے انداز کی نقل اتاری۔ جب آپ مذاق کر سکتے ہیں تو میں نہیں کر سکتی؟ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ مرتضیٰ کے چہرے کے بنتے بگڑتے زاویے دیکھ رہی تھی۔ گھر چلو پھر بتاتا ہوں مذاق کرنے کا نتیجہ۔ دادی سے بتاؤں گا کہ آپ کی بہو الگ رہنے کی بات کر رہی ہے۔ اس کی دھمکی پر وہ تیزی سے بولی، مرتضیٰ یہ ہماری پرسنل باتیں تھیں۔ بھینچی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے وہ اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پرسنل باتیں ایسے تھوڑی ہوتی ہیں، مرتضیٰ نے ذرا سے شانے اچکائے۔ میں ایک بات دادی سے بتا کر کہوں گا کہ دادی اپنی بہو کو سمجھائیں، ابھی کہاں میں گھر افورڈ کر سکتا ہوں۔ پلیٹ اپنی طرف صحیح کرتے ہوئے وہ صبا سے بے نیاز بنا ہوا تھا۔ صبا بس دانت پر دانت رکھ کر چپ سی سن رہی تھی۔ ویٹر کھانے کی ٹرالی لے کر آ گیا تو فی الحال وہ اپنا شیرنی والا روپ اسے کہاں دکھا سکتی تھی۔ دادی سے وہ سب اگل دے گا تو دادی ساس نے تو اس کے لتے لے لینے تھے۔ اچھا بھلا رومانٹک لنچ کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہے تھے، یہاں تک کھانا کھانے کے بعد مرتضیٰ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ صبا میٹھے سے انصاف کر رہی تھی۔ سر اٹھا کر چشمے والی آنکھ سکیڑ کر اسے گھورا۔ تم اپنا کنواں بھرتی رہو، میں ابھی آیا۔ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کر کے وہ سیدھا ہو گیا۔ مرتضیٰ مت بھولو، یہاں سے ہم گھر ہی جائیں گے۔ بھرے منہ سے بولتی اپنی سبھی پر اسے ڈھیروں پیار آیا تو ستانے کا موڈ چھوڑ کر وہ نرم ہو گیا۔ اوکے جوتے بھی ماڑے نا، میں آتا ہوں، ریسٹ روم تک جا رہا ہوں۔ اس کے پھولے ہوئے گال پیار سے تھپ تھپا کر وہ کرسیوں ٹیبل کے درمیان سے نکلتا ریسٹ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ ہیلو مرتضیٰ، ہاؤ آر یو؟
واش روم کی شیشے سے اس پار دکھتے اجلال خانزادہ کو دیکھ کر مرتضیٰ کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں، مگر اس نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چپ چاپ وہ پانی کے نیچے اپنا ہاتھ رکھے دھو رہا تھا، لیکن اندر سینے میں اشتعال انگیز لہریں ضرور اٹھنے لگی تھیں۔ اجلال خانزادہ آرام سے چلتے ہوئے اس کے بغل میں ہی کھڑے ہو گئے۔ یہاں سے لے کر وہاں تک سامنے کی دیوار میں نصب شیشے میں ان دونوں کے عکس ابھرے تھے۔ انہوں نے مرتضیٰ کی شکل بغور دیکھی تھی، پھر مسکرا دیا۔ تم نے کبھی غور کیا مرتضیٰ، تمہاری شکل مجھ سے بہت ملتی ہے؟ پانی کے نیچے اپنے ہاتھ رکھے وہ بار بار بس مرتضیٰ کو دیکھ کر مسکرا دیتے۔ مرتضیٰ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ایک بار کی شیشے پر نگاہ ضرور گئی تھی، ہاں شبہات تھیں ان دونوں میں، لیکن اس نے سر جھٹک دیا۔ میں ان باتوں پر بالکل غور نہیں کرتا ہوں جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ برہمی سے بولتے ہوئے اس نے اپنے پانی کے نیچے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ دھار گرنی خود بخود بند ہو گئی۔ وہ اس طرف بڑھا جدھر ہینڈ ڈرائر تھا۔ تعلق؟ اجلال خانزادہ نے بھی اپنے ہاتھ ہٹائے۔ پانی بند ہو گیا اور ایک لمحے کو سکوت چھا گیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تمہارے اور میرے درمیان تعلق کی ایک بہت مضبوط ڈور بندھی ہوئی ہے۔ مرتضیٰ کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے وہ ہولے ہولے مسکرا رہے تھے۔ آج قسمت نے انہیں اس سے اکیلے ملنے کا موقع فراہم کروا ہی دیا۔ میرا اور تمہارا بس دشمنی کا راستہ ہے، اور کوئی رشتہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ وہ ان کے قریب سے تیزی سے دور ہٹا۔ نفرت سے بولتے ہوئے وہ بہت تیزی سے ریسٹ روم کے دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا، لیکن ڈور کے لاک پر ہاتھ رکھ کر کھولتے ہوئے اسے احساس ہو گیا تھا کہ ڈور باہر سے لاک کر دیا گیا تھا۔ یہ ڈور تب تک نہیں کھلے گا جب تک میں اپنی بات مکمل نہیں کر لیتا۔ ادھر اجلال اس سے رخ موڑے آرام سے اپنا ہاتھ خشک کر رہے تھے۔ مرتضیٰ نے جبڑے بھینچ کر ان کی پشت کو دیکھا۔ اجلال خانزادہ نے اپنا ہاتھ خشک کیا، پھر مڑ کر مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا انہیں شعلہ ور نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ریسٹ روم کی خاموشی میں گرمی ہی گرمی سی بڑھتی جا رہی تھی۔ اجلال نے اپنا کوٹ 2 انگلیوں سے درست کیا اور مسکرا کر مرتضیٰ کو دیکھا۔ قبول کرتا ہوں میرا اور تمہارا دشمنی کا رشتہ ہے۔ انہوں نے وہیں واش بیسن سے ٹیک لگائی۔ مرتضیٰ مٹھیاں بھینچے انہیں گھور رہا تھا۔ جو کچھ بھی میں نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا تھا تم مجھ سے نفرت ہی کرو گے، لیکن وہ ذرا سے تھمے، مسکرایا اور پھر کہا، لیکن کبھی تم اپنے باپ سے پوچھنا، کیا تم حقیقت میں مرتضیٰ وجدان ہی ہو؟ ان کی بات مکمل ہوئی، مگر ریسٹ روم کی خاموشی میں جیسے گرمی کی حدت ایک دم سے بڑھ کر شدید تپش میں مبتلا کر گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ ایک دم سے چیخا تھا۔ کان سرخ ہو گئے اور سنہری آنکھوں میں غصہ ہی غصہ ابل پڑا، مگر اجلال کو اس کے غصے سے فرق نہیں پڑا تھا۔ ویسے اطمینان سے وہ کھڑے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ تمہیں بکواس لگ رہی ہو، مگر مجھے کبھی یہ بات بکواس نہیں لگی۔ میں نے ہمیشہ اس شک کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ تم مرتضیٰ وجدان ہو یا مرتضیٰ اجلال۔ ان کی بات نے جیسے مرتضیٰ پر تیزاب الٹ دیا ہو۔ اجلال خانزادہ، وہ ایک دم سے ان کا گلا دبوچنے کے لیے بڑھا کے، وہیں رک جاؤ مرتضیٰ۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ انداز بہت ٹھنڈا تھا۔ مرتضیٰ نے جبڑے بھینچے۔ جوش و جذبات اچھی چیز ہے بچے، مگر یہ مت بھولو کہ تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو۔ میں ابھی کا ابھی تمہیں اسی طرح غائب کروا سکتا ہوں کہ تمہارا باپ اور بھائی تمہارا سراغ بھی ڈھونڈ نہیں سکتا، اور پھر باہر تمہاری بیوی بھی تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ اس کے بارے میں بھی سوچتے ہوئے خاموشی سے وہیں کھڑے میری بات غور سے سنو۔ آنکھوں میں تپش لیے وہ مرتضیٰ کو دیکھتے ہوئے اسے ٹھنڈے لہجے میں بول رہے تھے۔ مرتضیٰ نے کچھ پل بس انہیں پھر سے ریسٹ روم کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ سچ میں بے بس تھا۔ صبا کو تنہا چھوڑ کر اس نے غلطی کر دی تھی، تو اب برداشت کرتے ہوئے اجلال کی بات سننا ہی ہوگی۔ بول لیں جو کچھ بھی بولیں، مگر یہ تمہارا گمان ہے کہ میرے پپا اور بھیا میرا سراغ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تو ایک بار مجھے ہاتھ تو لگا کر دیکھ، میرے بھیا تیری دنیا تباہ کر دیں گے۔ سینہ تان کر وہ اجلال کی آنکھوں میں دیکھتا نہ ڈر تھا، اسے صرف صبا کا خیال تھا۔ وہ پریشان ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اجلال کی بات سننے کے لیے مجبور تھا، ورنہ یزدان پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اگر اپنی پینٹ کی جیب میں رکھے موبائل کو ذرا سا انگلی کی مدد سے ٹچ کر کے بس یزدان کے نمبر پر ایک رنگ بھی دے دے، وہ اسے کسی بھی دنیا سے ڈھونڈ نکالے گا۔ آئی لائک اٹ۔ تم بھی اتنے ہی بے خوف ہو جتنے خانزادہ خاندان کا ہر فرد۔ دونوں ہاتھ کی تالیاں بجاتے ہوئے اجلال محظوظ سے ہو رہے تھے۔ پھر سر جھٹک کر خود کو سرد نگاہوں سے گھورتے مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ تم سے بس اتنا کہوں گا مرتضیٰ، اپنے باپ سے جا کر کہہ دینا، وہ ذرا سا رکے، کہ جس دن اجلال خانزادہ نے یہ جان لیا کہ اس نے میرے خون پر اپنے خون کا لیبل چڑھا لیا تھا، میں اس کی دنیا میں قیامت لا دوں گا۔ یہ بولتے ہوئے ان کی بھوری آنکھوں میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ ان شعلوں کی لپک سے مرتضیٰ کے ارد گرد تپش بڑھنے لگی تھی۔ تم اس عورت کی اولاد ہو جس سے میں نے جنونی محبت کی ہے، تو جو اولاد اس کے بطن سے میرے نام کی ہوگی، مجھے اس سے کس قدر چاہت ہوگی یہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میں چین سے تو نہیں رہنے دوں گا اسے اور تمہیں بھی۔ قدم قدم قریب آ کر انہوں نے مرتضیٰ کے سرد مگر شل سا تاثر دیتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے وہ مسکرائے۔ انجوائے یور لنچ مائی سن۔ ایک دو بار اس کا کاندھا تھپا کر انہوں نے آگے بڑھ کر دروازے پر ناک کیا تھا۔ ان کے گارڈ نے فوراً دروازہ کھولا۔ ابھی ان کے قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک منٹ مسٹر اجلال خانزادہ۔ اپنے پیچھے مرتضیٰ کی سرد اسپاٹ آواز پر وہ مڑے نہیں تھے، بلکہ مرتضیٰ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ان کی سنہری بھوری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالی۔ ان آنکھوں کے سرد پن سے اجلال خانزادہ کی رگوں میں سرد پن اتر آیا تھا۔ تیری ان سب باتوں میں 1% بھی سچائی ہوئی تو
وہ ذرا سا آگے کو جھکا. تو بھی میں تجھے اپنا باپ کبھی نہیں مانوں گا. تیری اولاد کہلوانے سے پہلے میں مر جانا پسند کروں گا، مگر خود کو کبھی مرتضیٰ اجلال کہنے کی کسی کو اجازت نہیں دوں گا. ایک ایک لفظ مضبوطی سے ادا کرتے ہوئے اس نے اپنی نفرت اجلال پر واضح کر دی. اجلال کے جبڑے تنے تھے. آئندہ اگر میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا. شاید اس بار تجھے موقع مل گیا، لیکن اگلی بار کوئی موقع فراہم کرنے میں تیرا نام و نشان بھی مٹ جائے گا. وہ اپنی بات مکمل کر کے پھر رکا نہیں تھا. دروازے پر سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے گارڈ کو گھورتا ہوا بہت تیزی سے نکلتا چلا گیا تھا. اجلال خان زادہ بس اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بہت کچھ سوچتے رہے تھے. شہاب، اس پر نظر رکھو. یہ کب اور کہاں جاتا ہے یہ مجھے پوری ڈیٹیل کے ساتھ چاہیے. گارڈ کو حکم دے کر وہ آگے بڑھ گئے تو وہ سر اس بات میں ہلا کر ان کے پیچھے ہو لیا. اس بار اجلال خان زادہ نے خلیل کی بجائے اس سے کام لینے کے لیے سوچا تھا. ان کا پرانا وفادار تھا وہ. ان کے پرانے دوست شاہجہاں کا ملازم تھا وہ، جو شاہجہاں کے ملک سے بیرون جانے کے بعد مسلسل ان کے لیے کام کر رہا تھا. ادھر ریسٹ روم کا دروازہ کھلا ہی رہ گیا تھا. واش بیسن کے اندر شیشے کی جھلک صاف دکھ رہی تھی، جس کے اوپر لگا ننھا سا بلب ابھی بھی جگمگا رہا تھا، کسی کیمرے کی آنکھ کی طرح. جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.